اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں جی، ہم عربی زبان کا کورس شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بات اکثر لوگ ذہن میں رکھتے ہیں کہ کوئی بھی زبان کیوں سیکھی جاتی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ لوگ مختلف زبانیں مختلف وجوہات کی وجہ سے سیکھتے ہیں۔ کوئی جابس کے لیے سیکھتا ہے، کوئی ملک سے باہر جانے کے لیے، کوئی دوسری کنٹری میں، کوئی ایسے علاقے میں شفٹ ہو جاتا ہے جہاں پہ دوسری زبان بولی جاتی ہے تو وہ اس کی ضرورت بن جاتی ہے۔ لیکن عربی کیوں سیکھی جائے، ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ بھئی حیثیت مسلمان ہماری جو کتاب ہے دینی، وہ عربی زبان ہے، لسان عربیہ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ اس کتاب کو میں نے عربی زبان میں اتارا ہے۔ تو اب عربی ہم لوگوں کی زبان نہیں ہے تو پھر ہمیں کیسے سمجھ آئے گی؟ تو اس کے لیے ہمیں زبان سیکھنی ہوگی۔ تو اسی لیے ہم زبان سیکھتے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن شریف کو سمجھ کے پڑھ سکیں۔ ویسے بھی قرآن پاک کو ایک حرف پڑھنے کے 10 نیکیاں ہیں، تو سمجھ کے پڑھنے کا تو ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں تھوڑی سی کوشش، اتنی سہولیات ہیں، نیٹ ہے، پڑھ سکتے ہیں آسانی سے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تھوڑی سی کوشش کے ساتھ اگر ہم پڑھ لیں تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا۔ اس کورس کے بعد انشاءاللہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ عربی کے کوئی بھی تحریر دیکھیں، لکھی ہوئی دیکھیں تو اس کو آسانی سے سمجھ سکیں گے یہ ہے۔ اسی طرح ہم قرآن پاک میں بھی جو عربی لکھی ہوئی ہے اس کو آسانی سے سمجھ سکیں گے اور خود عربی کو ٹرانسلیٹ کر سکیں گے۔ اس کا اپنا ہی ایک لطف ہے، آپ سیکھ کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے۔ تو چلیں انشاءاللہ یہ کورس مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم یہ آپ گارنٹی سمجھیں کہ اس کے بعد آپ قرآن پاک کا ٹرانسلیشن خود کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ کوئی بھی زبان جو ہم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں الفابیٹس ہوتے ہیں، جیسے کہ انگریزی کے الفابیٹس ہیں ABCD، اور اسی طرح اردو زبان کے بھی الفابیٹس ہیں، الف ب ت س ج ج۔ اسی طرح عربی زبان کے بھی الفابیٹس ہیں۔ تو پہلے ان کے حروف، ان کو حروف کہتے ہیں، تو چلیں ان حروف کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ عربی کے حروف یہ ہیں، یہ بالکل اردو کی طرح ہوتے ہیں، تھوڑے بہت چینج ہیں، لیکن ان کی پروننسیشن اردو سے مختلف ہوتی ہے۔ ان کی تعداد تقریباً 29 ہے، اور میں کچھ کہتے ہیں 28 ہے، کچھ کہتے ہیں 29 ہے، وہ میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا۔ تھوڑا اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا ہے الف۔ اب یہ اردو میں بے سمجھا جاتا ہے، لیکن عربی کے اندر یہ با، یہ اوپر میں نے لکھ بھی دیا ہے ساتھ، با پروننسیشن یہ ہے با۔ اردو میں یہ تے ہے اور عربی میں یہ تا، یہ سے ہے اور اس کو سا پڑھتے ہیں۔ الف، با، تا، سا، جیم، خا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، تا۔ اردو میں اس کو توئے پڑھتے ہیں، اس کو زوئے پڑھتے ہیں، لیکن عربی میں اس کو تا، زا، عین، غین۔ اس کو اردو میں فے پڑھتے ہیں، عربی میں اس کو فا، اس کو کاف، کاف۔ اب یہ جو کاف ہے یہاں والا، یہ لکھنے میں تھوڑا سا مختلف آتا ہے۔ لکھا ہوا جب آپ دیکھیں گے تو اس کا لکھنے میں مختلف ہوتا ہے۔ اس کو یوں لکھنے میں یہ کش کے ساتھ یوں لکھا جاتا ہے، کاف، لام،
میم، نون، واو، ہا، یہ ہا اس کی پروننسیشن ہے، ہا، حمزہ، یا، تو یہ 29 بنتے ہیں۔ کچھ لوگ حمزہ یہ جو ہے اس کو الگ رکھتے ہیں تو پھر 29 بنتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو حمزہ اور الف کو ایک ہی سمجھتے ہیں، دونوں کو ایک سمجھیں تو پھر یہ 28 ہو جائیں گے، اس لحاظ سے یہ 29 اور 28۔ اب کچھ بنیادی ٹرمز ہیں وہ بھی ہم یہاں سیکھ لیتے ہیں کہ وہ بہت ضروری ہیں۔ پہلی ہے اعراب۔ اعراب، یہ اعراب کا استعمال بہت زیادہ ہے عربی کے اندر، اور اس میں ایک یوں آپ دیکھ لیں کہ یہ اس کو فتح کہتے ہیں، اور دوسری بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی، دوسری یہ آ جائے گی، دوسری یہاں ہوتی ہے، یہ حرف ہے، لائن جو ڈالی یہ حرف ہے، اور یہ نیچے، اور تیسری اس کے اوپر یہ۔ اب اس کو عربی میں فتح، کسرہ اور ضمہ، فتح، 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 اور یہ آ گیا کسرہ، اور یہ اس کو ضمہ۔ اس کو عام زبان میں ہم یہاں زبر کہتے ہیں، یعنی یہ والی جو ہے یہ زبر ہے، اور اس کو عربی میں فتح کہتے ہیں، یہ والی زیر ہے، اور اس کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں، اور اس کو ہم پیش بولتے ہیں، اور عربی میں اس کو ضمہ کہتے ہیں۔ یہ 3 اعراب یہ آگے۔ اب ایک اور ہے، وہ بھی اسی طرح کا ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ لائن حرف ہو جائے گی، اور اس کے اوپر یہاں یہ، اس کو سکون کہتے ہیں۔ سکون، سکون کہتے ہیں، اور یا اس کو جزم بھی کہتے ہیں۔ تو یہ 4 اعراب ہیں جن کی اہمیت بہت زیادہ ہے، یہ ویسے بھی یاد ہو جاتے ہیں، کوئی اتنے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ زبر، فتح، زیر، کسرہ، پیش، ضمہ، اور یہ سکون۔ اب یہ ایک چیز ہوگی، کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں بھی کہ وہاں پر کچھ اور بھی ہمیں چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، تو ان کو ہم یوں لکھیں گے، یہ جیسے اگر ہم یہاں پر یہ 2 یوں لائنیں سی ہوتی ہیں، ڈبل، آپ کہہ لیں ڈبل زبر، 2 زبر، اردو میں اس کو 2 زبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح نیچے 2 زیریں ہو جاتی ہیں، یعنی 2 کسرہ آ گئے، یہاں پہ 2 فتح آ گئی، اور اسی طرح یہ
یوں، یہ اس کو ہم ڈبل پیش کہتے ہیں، یعنی کہ دو زمہ، دو زمہ، دو زبر اور دو زیر۔ ابھی کے لیے اتنا ہی ان کو ہے، ان کو صرف ان کا نام یوں پہچان یاد رکھنے کی بہت ضرورت ہے، گرامر میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ان کو تنوین کہتے ہیں، تنوین۔ یوں، کیونکہ گرامر میں ہم جب بھی ذکر کرتے ہیں تو یہ تنوین ہوتی ہے۔ اب آخری بات ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اعراب جو ہیں، یہ والے، یہ ہر جگہ استعمال ہوتے ہیں، اسم میں، فعل میں، حرف میں، اسم، فعل، حرف، ہر جگہ یہ اعراب استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو تنوین ہے یہ ہمیشہ صرف اور صرف اسم کے آخری حرف پر، کہ آخری حرف جو ہوتا ہے اس پر استعمال ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا استعمال نہیں ہے۔ یہ اہم بات ہے کہ یہ صرف اور صرف تنوین اسم کے آخری حرف پر، جیسے مسلمون تو میم آخری حرف ہے تو اس پہ دو پیش ہے، اسی طرح مسلمن تو دو زبر آ جائے گی اس کے آخری حرف پر، مسلمن تو دو زیر ہوں گے، یہ آخری حرف پر استعمال ہوتے ہیں۔ اور تنوین جو ہے، باقی اعراب تو پورے فعل میں، فاعل میں، اسم میں، ہر جگہ یہ اعراب ضرور استعمال ہوتے ہیں۔ اب تھوڑا آگے چلتے ہیں تو ان حروف اور ان اعراب، ان کو اعراب حرکات بھی کہتے ہیں، عام ان کو عربی میں حرکات، پراپر لفظ ان کا حرکات ہے، ہم عام زبان میں ان کو اعراب کہتے ہیں، حرکات۔ یہ حرکات اور تنوین دو چیزیں ہم نے پڑھ لی۔ یہ جو حرکات ہیں، ان سے اور ان حروف سے مل کے جو چیز زبان سے نکلتی ہے، جو چیز زبان سے نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں، اس کو لفظ کہتے ہیں۔ جو چیز انسان زبان سے بولتا ہے وہ لفظ کہلاتی ہے، وہ انہی حروف سے اور اعراب سے مل کر بنائی جاتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب جی یہ آ گیا لفظ، جو بھی چیز حروف اور حرکات سے مل کر زبان سے نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ دو قسم کے نکلتے ہیں انسانی زبان سے، کسی بھی زبان کے اندر، انگریزی، اردو، عربی، دو قسم کے لفظ نکلتے ہیں۔ ایک کہتے ہیں بے معنی، میننگ لیس، بے معنی، یہ ہے بے معنی، جن کو اردو میں بے معنی، انگریزی میں میننگ لیس کہتے ہیں، اور دوسرے ہوتے ہیں بامانی۔ یہ بے معنی، بامانی، یعنی میننگ لیس اور میننگ فل۔ عربی میں ان کو جو بامانی ہے، میننگ فل ہے، اس کو کلمہ کہتے ہیں، کلمہ، اور جو بے معنی ہے اس کو محمل کہتے ہیں، کلمہ، محمل، میننگ لیس، میننگ فل۔ اب قرآن پاک کے اندر کوئی بھی لفظ بے معنی نہیں ہے تو ہم اس کو، اور نہ ہی یہ پڑھا سمجھا جاتا ہے کسی بھی زبان کے اندر، کسی بھی زبان کے اندر بھی یہ لفظ پڑھا یا سمجھا نہیں جاتا، اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جو بامانی ہے، بامانی چیزیں انسانی زبان عطا کرتی ہے، وہ کلمہ ہے۔ کلمہ
کی تعریف بھی یہی بن جاتی ہے. باقاعدہ تعریف دیکھیں تو یہ میں نے لکھ دیا, وہ لفظ جو با معنی ہو اور جس سے کوئی معنی سمجھ میں آ جائے اسے کلمہ کہتے ہیں. یعنی وہ الفاظ جو کوئی ادا کرے اور آپ اس کو سنیں اور آپ اس کو مطلب سمجھ آئے یہ کیا کہنا چاہتا ہے, تو اسی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. اب کلمہ تین طرح کا ہوتا ہے. عربی زبان میں کلمہ تین طرح کا ہے, یعنی کلمہ کی اقسام آ گئی تو یہ تین طرح. اب کلمہ کی تین اقسام ہیں. اسم فعل مضارع. اسم فعل مضارع. اور سب فیچر اردو اور عربی میں اسم فعل ہوتا ہے. تو ہماری کلمہ کی بڑی وہ کلمہ وہ کلمہ کی اقسام اسم فعل ہوتا ہے. اب یہ نقطہ ہے مطلب چینجز آتی ہیں اسم کے اندر. اسم کے اندر چینجز آتی ہیں ان چینجز کو نقطہ. اس لیے چاہیے نقطہ پڑھنا اس کا یہ بات یہ سب آپ کی کنسٹرکشن کی ناول میرے جیسا ہے سب اور اس طریقے سے پڑھنے کو علم علم سب یہ لوگ علم علم اچھا ہم بڑے لگا کہ یہ دل کی پہچان کرتا ہے یہ نقطہ نام یہ سب وہ سب ہوتے ہیں. اس کو انگریزی کے اندر نام دیتے ہیں. اس کو انگریزی کے اندر ہم نام سے پہچانتے ہیں. اور دوسرا ہے فعل ہم بات بات اس ہے آج پاڈکاسٹ یا پریزنٹیشن میں سناتے ہیں. تو دوسرا بات یہ سمجھ اس کو فعل میں کیا فرق ہے دونوں بات ہوتے ہیں کہ دونوں کلمہ ہے اسم کلمہ ہے فعل کلمہ ہے فرق ہے. فرق یہ ہے کہ فعل کے اندر ہمیشہ زمانہ رہتا ہے. یہ زمانہ اور اس میں زمانہ نہیں بات زمانہ نہیں زمانہ نہیں کوئی بھی لفظ ہوگا تو اس میں کوئی کلمہ دیکھیں تاکہ پابند لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. کلمہ اگر زمانہ پایا گیا اس کا مطلب وہ یعنی فعل ہمیشہ آپ کا ہوگا. کیا کام پورے زمانے میں ہوتا ہے کیا کام آنے زمانے میں ہوگا کیا کام دوسرے بھی اس لیے فعل میں زمانہ پایا یہ بات ہے. اور اگر کلمہ میں آپ نہیں ہوتا اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں آپ نہیں ہوتا تو ابھی ہم پہلے جیسا یعنی اسم آ گیا فعل آ گیا اور اسی چیز یہ لفظ یہ وہ ہے جو وہ لفظ جو جو جس کا مطلب کچھ نہیں ہوگا یعنی وہ اپنا مطلب اپنا میننگ بتا دیں یا تو فعل ہوتا ہے یا پھر وہ اسم یعنی وہ اپنا مطلب کچھ ہوتا ہے یا وہ فعل کہتے ہیں یا وہ اسم کہنے کا مطلب کچھ نہیں نہ ہوتا ہے یہ انفارمیشن بات ہے نہ ہوتا ہے جو فعل ساتھ لگا ہے یا اس کے ساتھ لگا ہے تو دوسرا مطلب انسان بڑا ہے جس کا ساتھ ہے معروف ہے کوئی لگا سوال لے لے معروف اور آپس میں جب تک کرتا ہے انسان تو سے مجھے ہے وہ فاصل ہوتے ہیں پانی کو بیان تو پانی کو بیان کرتے ہیں بیان کا مطلب ہے اسی کو پڑھنے سمجھنے کی ضرورت ہے.